إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا ما تذکرون. بھلا کون ہے جو بے قرار دل کی پکار سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بہت تھوڑے ہیں تم میں سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. محترم بھائیو، یہ اللہ رب العالمین کا کمال اور اس کی صفت ہے کہ وہی ہر نعمت اور احسان کو عطا کرنے والا ہے. صرف وہی اس کائنات میں مصیبت اور مشکل کو دور کرنے والا ہے. اس کا طریقہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جب تم پر کوئی پریشانی اور مصیبت آئے تو اللہ کو پکارو، اس کے علاوہ تمہاری مصیبت کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے، ہمارا دین بھی ہے، ہماری عبادت بھی ہے. لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ ہم ان آداب کو اور ان طریقوں کو دعا میں استعمال کریں جن سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں سکھائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں دعا کے آداب بتائے. سب سے پہلا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی ایک دعا کرے تو فوراً اپنی مراد مانگنا شروع نہ کرے.
حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے دعا شروع کی تو فوراً اپنی مراد مانگنے لگا۔ فرمایا عاجل ھذا، یہ بندہ بہت جلد باز ہے، اور جلد باز کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتمجید ربہ والثناء علیہ، کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد، اس کی تعریف اور اس کی ثنا کیا کرو۔ مانگنے سے پہلے اس مالک کی تعریف کرو۔ قرآن مجید کا پہلا درس ہے یہ الحمدللہ رب العالمین۔ احادیث میں کتنے الفاظ آتے ہیں، اللہم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ایک بندے نے نماز میں یہ کلمات پڑھے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 30 سے زیادہ فرشتے دوڑ پڑے کہ میں نے اس کا یہ عمل لے کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ رکوع کے بعد اس بندے کے منہ سے نکلے، اور اس کے بعد سنت بن گئے، آج تک مسلمان اس کو رکوع کے بعد دعاؤں میں پڑھتے ہیں، اور ہمیں بھی یاد کر کے پڑھنی چاہیے۔ جو دعاؤں کی کتاب آپ کو بتائی ہے اس میں یہ سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اندازہ کریں 30 سے زیادہ فرشتے دوڑ پڑے کہ میں نے یہ الفاظ اور اس کا عمل لے کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو سب سے پہلے دعا شروع کریں تو اللہ کی تعریف کریں جیسے الفاظ آپ کو یاد ہیں، یا بہتر یہ ہے کہ وہ مسنون الفاظ یاد کریں جو اللہ کے رسول علیہ السلام سکھایا کرتے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حمد اور ثنا کے بعد دعا کے شروع میں درود پڑھا کرو۔ درود ابراہیمی یاد ہے وہ پڑھیں، کیونکہ اس کے الفاظ سب سے زیادہ مبارک ہیں کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود سکھائے ہیں۔ درود پڑھنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا ثم یدعو بما شاء بعد، پھر جو چاہو مانگو۔ یہ دعا کا ادب اور طریقہ ہوتا ہے۔ دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت میں جلد بازی جو بھی کرتا ہے اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر دعا کا ادب اور طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ان اللہ حیی کریم، اللہ بڑا ہی حیا والا اور بڑا ہی کریم ہے، مہربان ہے۔ اذا رفع الرجل الیہ یدیہ یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما الیہ صفرا خائبتین۔ اللہ اتنا حیا والا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کو ناکام اور نامراد واپس نہیں لوٹاتا۔ اللہ شرماتا ہے کہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو کیسے خالی واپس کروں۔ یہ حدیث کے الفاظ کہ اللہ شرماتا ہے۔ تو اس میں دعا کا ادب یہ بتایا ہے کہ ہاتھ اٹھانا یہ دعا کی قبولیت اور اس کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں بھی ایسے ہی آتا ہے۔ بہت سے مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں جو روٹین بنی ہوئی ہے کہ فرض نماز کے بعد سلام پھیرا تو فوراً امام اور مقتدی آٹومیٹک ہاتھ اٹھاتے ہیں، 1-2 منٹ منہ میں پڑھ کر فوراً منہ پر پھیر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جہاں بھی آپ نماز پڑھیں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ یہی ہوتا ہے۔ بہت ساری مساجد میں کہ سلام پھیرتے ہی امام کا منہ قبلے کی طرف، حالانکہ یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔
نبی علیہ السلام سلام پھیر کر اپنا چہرہ مبارک نمازیوں کی طرف کیا کرتے تھے، اور ہمارے یہاں امام صاحب قبلے کی طرف ہی بیٹھ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں، پیچھے والے بھی ایک روٹین کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ کچھ پڑھ کے منہ پر پھیرتے ہیں، یہ بھی پھیر لیتے ہیں، کچھ پتہ نہیں امام نے کیا مانگا، پیچھوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی امام صاحب نے کیا دعا کی۔ تو یہ ایک عادت اور روٹین ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کو صحابہ کرام نے اتنا محفوظ کیا ہے۔ ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور کسی یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ آپ نے انگلیاں اٹھائیں اور صحابہ کہتے ہیں درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا، یعنی صحابہ کرام نے انگلیوں کا اٹھانا بھی محفوظ کیا ہے، اور انگلیاں جڑی تھیں کہ فاصلہ تھا یہ بھی احادیث میں محفوظ کیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں آتا کہ فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہوں اور سارے صحابہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اور ہم کہاں ہیں؟ ہم جو ایسا نہیں کرتا سمجھتے ہیں کہ یہ سنت کا منکر ہے، دعا کا مخالف ہے۔ دعا میں مسئلہ ہی یہ ہے کہ ادب اور طریقہ وہ رکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی اونچی آواز سے اللہ اکبر پڑھتے، پھر 3 بار استغفر اللہ کہتے، اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور کئی دعائیں پڑھتے۔ لیکن جہاں یہ طریقہ جاری ہے کہ امام اور مقتدی ہاتھ اٹھاتے ہیں، روٹین بنا کر اٹھاتے ہیں، روٹین سے منہ پر پھیر لیتے ہیں، اور جیسے ہی دعا ختم ہوتی سارے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ جتنی مسنون دعائیں فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی سے ثابت ہے، نہ یاد ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ کوئی پابندی کرتا ہے۔ تو اپنے طریقے اپنی مرضی سے نہیں نکالتے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، دیکھتے یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بھی دعا کا ادب ہے۔ اللہ شرماتا ہے کہ میں اب اس کا ہاتھ خالی اور نامراد واپس نہیں لٹاؤں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی دعا کریں یہ دیکھا کریں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ اوقات ایسے بتائے ہیں کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے، کوشش کریں ان اوقات میں دعا کرنی ہے۔ ویسے تو بندہ کسی وقت بھی دعا کرے اللہ سنتا ہے، لیکن چانس زیادہ ہوتے ہیں بعض اوقات قبولیت کے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اور یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ انسان جب دعا کرے با وضو دعا کرے، وضو دعا کے لیے شرط نہیں ہے، یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچیں کہ میں دفتر میں بیٹھا ہوں کیسے اٹھوں وضو کروں پھر جا کر دعا کروں، وضو دعا کے لیے شرط نہیں ہے۔ ایسے ہی وضو کرے تو اچھا ہے، نہ کرے تب بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قبلے کی طرف منہ کرنا دعا کے لیے شرط اور ضروری نہیں ہے، آپ جہاں بیٹھے جس طرف بیٹھے دعا کر سکتے ہیں، لیکن قبلے کی طرف کریں گے تو صرف اچھا ہے، لازمی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی دعا جب خاص مانگنی ہو، کوئی بڑی اہم کرنی ہو، دیکھیں کچھ وقت اور زمانے اللہ کے نبی نے ایسے بتائے ہیں کہ فرمایا ان میں دعا کرو بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا بندہ جب سجدے میں پڑا ہوتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دیکھیں انسان کی عقل اس بات کو نہیں مان سکتی کہ انسان جتنا نیچے جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، جتنا جھکتا ہے اتنا بلند ہوتا ہے۔ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ تمہیں اللہ کا قرب تب ملتا ہے جب تم سجدے میں پڑے ہوتے ہو۔ جو سجدے ہی نہیں کرتے وہ اللہ کے قریب کیسے جا سکتے ہیں؟ کئی نماز بھی نہیں پڑھتے تو ہم کہتے ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ کیسے پہنچ سکتے ہیں اللہ کے قریب جب وہ سجدے میں نہیں جاتے؟ اور سجدہ سب سے زیادہ ضروری فرض نماز کا ہوتا ہے، باقی تو سارے نفلی ہیں۔ تو جب آپ سجدے میں ہوں، نفل پڑھیں، نفل پڑھ رہے ہوں سنتوں کے نمازیں کے ساتھ، اس میں دعا کریں۔ ایسے ہی فرمایا جب اذان ہو جاتی ہے
تکبیر تک جو درمیان کا وقت ہوتا ہے، اللہ اس میں کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ بندہ پریشان بیٹھا ہے دکان پر، پریشان بیٹھا ہے کسی بیماری سے، اس کا کوئی عزیز پاس بیٹھا ہے، پریشان ہے، ہسپتالوں کے چکر لگاتا ہے، مصیبتیں پڑی ہیں، تھانے کچہری کی جان ہی نہیں چھوٹتی، تو بندہ اذان سنے اور دل میں یہ دہرائے کہ اذان اور تکبیر کے درمیان جو وقت ہے، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ بندہ اٹھتا ہے، چپکے سے وضو کر کے مسجد کے کسی کونے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، 2 رکعتیں پڑھے اذان کے بعد، جب مسجد میں آئے پھر بیٹھ جائے، جب تک تکبیر نہیں ہوتی بندہ اللہ سے مانگتا ہی جائے، مانگتا ہی جائے۔ یہ دعا ایسے کرتے ہیں۔ ہم نے دعا کو عبادت کے بجائے ایک صرف روٹین بنا لیا ہے کہ امام کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے، امام کے ساتھ ہاتھ پھیر دیں گے، بس اس کے بعد کیوں دعا کریں گے۔ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا رات کا پچھلا پہر جب آتا ہے، سحری کا ٹائم یا آدھی رات کے بعد کا وقت، اللہ آسمان دنیا پر آ کر کہتے ہیں کوئی مانگنے والا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ تو یہ اوقات ہیں، اس کتاب میں جو دعاؤں کی آپ کو دی ہے سارے قبولیت کے اوقات لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے، ان جگہوں میں جو طاقت رکھتا ہو جائے اور دعا کرے تو بہت اچھا ہے، قبولیت کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے، وہ الفاظ پڑھ کر جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی ضرور سنتا ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے الفاظ تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا جو یہ دعا الفاظ پڑھ کر دعا کرتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے۔ تو وقت وہ دیکھیں، جگہ وہ دیکھیں اگر ممکن ہو، الفاظ وہ یاد کریں جو اللہ کے نبی نے بتائے کہ ان کے بعد جو دعا کرو گے اللہ ضرور سنے گا۔ تو یہ ہے قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب۔ چوتھے نمبر پر یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ جب بھی تم نے دعا کرنی ہے پوری توجہ کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ دل ڈاواں ڈول نہ ہو، پتہ نہیں اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے، ایسوں کی اللہ بالکل نہیں سنتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ یقین ہو تمہیں اللہ ضرور سنتا ہے۔ اور آگے فرمایا یاد رکھو وَاعْلَمُوا، اور اس بات کو پلے باندھ لو، ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب لاہ غافل، یقین رکھنا اللہ کسی غافل دل کی دعا کو نہیں سنتا ہے کہ دھیان دکان کی طرف ہو ہاتھ اللہ کے آگے اٹھائے، دل اپنے گھر میں ہو ہاتھ اللہ کے آگے اٹھائے، دماغ اپنے معاملات میں الجھا ہو ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے۔ فرما اللہ ایسوں کی سنتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر بندہ کیا کہتا ہے دعائیں تو بڑی کرتا ہوں اللہ سنتا کیوں نہیں؟ سنتا اس لیے نہیں ہے کہ ان آداب کو ہم نے ملحوظ نہیں رکھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ تو یقین رکھنا ہے کہ میں نے صرف اللہ سے لینا ہے، اللہ کے علاوہ میں نے کسی سے مانگنا ہی نہیں ہے۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا قرآن مجید میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ 5واں ادب یہ ہے کہ اللہ سے مانگو تو گڑ گڑا کر مانگو اور خفیہ خفیہ چپکے سے مانگو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ سے مانگنا ہے تو ایسے کہ جیسے اب تھام لیا ہے اللہ کا در تو میں نے قبولیت کے بغیر وہ چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ گڑ گڑانا، عاجزی کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کا لشکر لے کر بدر کے مقام پر گئے تو رات بھر رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی کی دعا تو قبول ہوتی ہے، لیکن رو رو کر اتنی دعا کی، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ہاتھوں کو اٹھا لیا کہ آپ کی چادر کندھے سے نیچے گر گئی، دھیان ہی نہیں کسی طرف۔ حضرت ابو بکر اٹھے اور فرمایا اللہ کے نبی بس کریں،
ایسے دعا کبھی ہم نے کی ہے؟ کبھی زندگی میں ہم نے ایسی دعا کی ہے؟ اور دوسرے نمبر پر دیکھیں قرآن فرماتا ہے وہ خفیہ چپکے سے اللہ سے مانگو. کوئی نہیں دیکھ رہا، بندہ اللہ سے جوڑا ہوا ہے، مسجد کے کسی ستون کے پیچھے، مسجد خالی پڑی ہے، کوئی ایک بندہ وضو کر کے آتا ہے، پتہ ہی نہیں کوئی ہے یا نہیں، گھر کے کسی کمرے میں سارے سو رہے ہیں، بندہ وضو کر کے اللہ کے آگے روئے جا رہا ہے، مانگے جا رہا ہے، چھوڑ ہی نہیں رہا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دعا یہ ہوتی ہے ایک جملہ پڑھا بس ہاتھ منہ پہ پھیر لی اور ختم. جو اللہ والے تھے وہ دعائیں کرتے تھے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، ایک گھنٹہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، رو رو کر چھوڑتے نہیں. یہ دعا ہوتی ہے. کبھی زندگی میں ہمیں نصیب ہوئی ہے؟ وہ ضروری نہیں کہ آپ دعائیں بہت زیادہ کریں، ایک جملہ پڑھیں وہی آپ کو مطلب آتا ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، اور وہ دہراتے جائیں، پڑھتے جائیں، کہتے جائیں، بالآخر دل گواہی دے گا کہ اللہ نے قبول کر لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تہجد کی، اور ساری رات ایک آیت پڑھتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. ساری رات یہی دعا پڑھتے ہیں. تو کبھی ہم نے ایسی دعا کی ہو کہ کہیں خفیہ کسی گھر کے کمرے میں، مسجد کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں، اپنی دکان میں کوئی نہیں، چپکے سے پیچھے جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ اللہ سے مانگتے ہیں؟ کبھی زندگی میں اس کا تجربہ کر کے دیکھیے، پتا چلے گا کہ دعا انسان کے اندر باہر کتنا اثر کرتی ہے. تو یہ دعا کے آداب جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائے ہیں، یہ ہم نے یاد کرنے ہیں، اس طریقے سے ہم نے دعا کرنی ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبت میں اللہ میری سنے، فلیکثر الدعاء فی الرخاء، تو وہ آسانی اور خوشی میں بھی اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کیا کرے. یعنی یہ نہیں کہ مصیبت کے وقت اللہ کا در کھٹکھٹانا ہے، آسانی اور خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے. آسانی اور خوشی میں دعا کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ مصیبت سے پہلے اگر بندہ اللہ سے بچاؤ کی دعا کرتا ہے، اللہ مصیبت ویسے ہی ٹال دیتا ہے. تو مصیبت آنے کے بعد نہیں دعا کرنی چاہیے، مصیبت آنے سے پہلے بھی اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے محفوظ فرمائے. یہ ہماری روٹین میں شامل نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت ابن عباس کو ایک خاص نصیحت کی، تعرف علی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، آسانی کے وقت اللہ سے پہچان بنا کر رکھنا، اللہ مصیبت میں تیرے ساتھ پہچان بنا کر رکھے گا. اور آخر میں ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے کے لیے اس کی عدم موجودگی میں، جب وہ سامنے نہ ہو، اگر دعا کرے کہ یا اللہ میرے فلاں بھائی کو کامیاب فرما، یا فلاں میرے بھائی کو اے اللہ بے شمار رزق عطا فرما، یا میرے فلاں بھائی کو اے اللہ مصیبت سے محفوظ فرما، کسی دوسرے کے لیے بندہ جب دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، اے اللہ اس کو بھی یہی عطا فرما. یعنی فرشتوں سے دعا کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے دعائیں کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے وہ مانگے، وہ فرشتہ ہمارے لیے اللہ سے مانگے گا اور اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. نبی علیہ السلام کا فرمان دیکھیے کتنا عظیم ہے اور جلیل القدر ہے، ان الملائکۃ لا یصلون علی الصفوف الاول، جو لوگ مسجد میں اگلی صفوں میں آگے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اگلی صفوں میں جتنا آپ نماز پڑھیں گے فرشتے کی دعائیں اتنے زیادہ ملیں گی. اور ہمارے ہاں کتنا رواج بنا ہوا ہے، بندہ آتا ہے پیچھے ہو کر بیٹھ جاتا ہے،
آپ نے دیکھا ہوگا اچھے خاصے سمجھدار لوگ نماز آگے پڑھتے ہیں، سنتیں پیچھے جا کر آخری صفوں میں پڑھتے ہیں۔ مسئلہ اتنا تو ہے کہ جگہ بدل لو، چلو پہلی صف میں ہیں، آگے دائیں بائیں ہو جائیں یا پچھلی صف میں ہو جائیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کئی بندے آخری صف میں جا کر سنتیں پڑھتے ہیں۔ یہ مسئلہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالا ہے۔ تو جتنا نماز آگے پڑھیں گے فرشتوں کی دعائیں اتنی زیادہ ملیں گی۔ دائیں طرف صف میں نماز پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ حدیث جو آتی ہے کہ دائیں طرف نماز پڑھنا بہتر ہے، وہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ دائیں بائیں ایک ہی ثواب ہے، فرق صرف یہ ہے کہ پہلی صف ہے کہ دوسری صف ہے۔ تو پہلی صف کی فضیلت ہے، دائیں طرف کی فضیلت جو حدیث میں ہے وہ حدیث اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اصل حدیث یہ تھی کہ ان الملائکۃ لا یصلون علی الصفوف الاول، فرشتے اگلی پہلی صفوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم ان سعادتوں کو حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔